بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. متروں، پچھلے دنوں رشیا کے اندر تختہ پلٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہوئی، بغاوت کی گئی وہاں پر. اور پروگوزن صاحب جو کہ ویگنر گروپ کے چیف ہیں، پرائیویٹ آرمی ہے وہاں کی، تو ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بغاوت کر دی اپنی ہی قوم کے خلاف. اب وہ بغاوت سکسیسفل تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد ویگنر گروپ کے جو معاملات ہیں، ساری دنیا کی نظریں اس پہ تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. مطلب ابھی تک کچھ زیادہ ڈیٹیلز دنیا کو بتائی نہیں جا رہی کہ کیا ہوا، پروگوزن کے ساتھ کیا ہوا، تو ویگنر کے باقی کے جو ان کے ٹاپ کے کمانڈرز اس سے میوٹینی میں ملوث تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، کچھ زیادہ ڈیٹیلز سے نہیں بتائی جا رہی تھی. لیکن تھوڑی تھوڑی سی ڈیٹیلز اس وقت تک رشینز نے ریویل کی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں پیوٹن نے ایک انٹرویو دیا ہے، وہاں کے لوکل ایک رشین نیوز آؤٹ لیٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس کے اندر بڑا سرپرائزنگ انہوں نے کلیم یہ کیا کہ یہ جو فیلڈ میوٹینی ہوئی تھی نا، اس کے 5 دن کے بعد لگ بھگ میری ملاقات پروگوزن سے بھی ہوئی، اور 36 ان کے کمانڈرز تھے، 36، تو ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی. پیوٹن نے بڑا دعویٰ یہ کیا ہے کہ ساروں کو میں نے آفر دی تھی کہ اگر چاہو تو اب بھی رشین آرمی کے اندر کام کر سکتے ہو. اور پیوٹن نے کہا کہ باقی سارے جو تھے وہ تو یس میں سر ہلا رہے تھے، اوکے میں، کہ وی آر اوکے ود دیٹ آفر. لیکن پروگوزن نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے جو کمانڈر ہیں باقی وہ نہیں مانیں گے اس چیز پہ. الجزیرہ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ ویگنر مرسنریز آفرڈ چانس ٹو سرو ان رشیا. پیورن سیز Putin claims Wagner chief Yevgeny Prigozhin rejected offer of fighters serving in Russia after mutiny. اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ سوال، یہ پروگوزن ہے کدھر؟ دیکھیں نا، بڑا مسٹیریس سا کردار ہے نا. پہلے کہا گیا کہ وہ بیلاروس چلا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں، اس کی ملاقات پیوٹن سے ہوئی. پیوٹن تو بیلاروس نہیں گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی رشیا کے اندر. تو اب اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہے؟ امریکن جو جنرلز ہیں کچھ ریٹائرڈ، انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ کلیم کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروگوزن ہے نا، یہ مر گیا ہے، یہ زندہ نہیں، اس کو دھپڑ دوس کر دیا ہے، یہ مطلب ختم ہے. منٹ نے اس پہ لکھا ہے کہ ویگنر باس یگین پروگوزن who led mutiny against Vladimir Putin may be dead. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ان کے بارے میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے بغاوت کی کوشش کی نا، he had nothing to lose. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے he has nothing to lose، کیونکہ وہ کینسر کے پیشنٹ تھے، ان کے پاس زندگی ویسے ہی تھوڑی سی تھی. تو یہ جو انہوں نے رسک لی تو اس کے لیے ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا. ڈیلی میل کو میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ویگنر چیف پریگوزن ہیڈ بین ٹریٹڈ فار اسٹمک کینسر اینڈ فیلٹ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز وین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو لانچ میوٹینی. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا، یہ سارے کلیمز جو ہیں وہ امریکن جو ریٹائرڈ کچھ فوجی ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ اس طرح کے کلیمز کر رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے یا وہ کینسر تھا، یہ ساری چیزیں. لیکن پیوٹن کے بارے میں یہ چیز مشہور ضرور ہے کہ وہ دھوکے کو کبھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس نے خود انٹرویوز میں 1-2 مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کون سی ہے آپ کو، تو اس نے کہا تھا کہ دھوکہ، جو غداری ہے نا، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. پیوٹن نے کہا تھا. Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. یہ تو پروگوزن صاحب کا چیپٹر تو تقریباً اینڈ ہو گیا نا. اب کوسچن یہ ہے کہ ویگنر گروپ کا اگلا چیف کون ہوگا؟ اگر پروگوزن دھپڑدوس ہو گیا ہے تو اگلا چیف کون ہوگا؟ کس کو بنائے گا پیوٹن؟ یہ بندہ دیکھیے ذرا، اس بندے کا نک نیم ہے گرے ہیئر، مطلب بھورے کلر کے ان کے بال ہیں تو گرے ہیئر ان کو کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی پرانے سولجر رہے ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے سیریا کے اندر رشیا کی طرف سے بشار الاسد کا تختہ بچایا تھا. امریکنز اور بہت سارے عرب ممالک بھی چاہتے تھے کہ بشار الاسد دھپڑدوس ہو جائے، لیکن بشار الاسد دھپڑدوس نہیں ہوا تھا. پیوٹن نے اس کو بچایا تھا، اور پیوٹن کی طرف سے جو ٹاسک دیا گیا تھا، کہا جاتا ہے بہت بڑا رول اس بندے نے پلے کیا. اس کا نام ہے اینڈری تروشیو، لیکن اس کو
گرے ہیئر کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. افغانستان کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں یہ, اور پرانے ایز آئی سیڈ پرانے سولجر ہیں اور پیورن کے خاص وفاداروں میں سے ایک ہیں. ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ویگنر کے نئے چیف یہ ہیں. سی این این نے اس پہ خبر لگائی ہے کہ واٹ وی نو اباؤٹ اینڈری ترشوف, دا مین پیورن پرپوزڈ ایز دا نیو ویگنر باس. ویسے پچھلا جو ویگنر کا باس تھا پریگوزن, وہ بھی ایک زمانے میں بہت ہی قریبی دوست ہوا کرتا تھا پیورن کا, لویل تھا بڑا پیورن کو. اور میں پہلے بھی یہاں پر ذکر کر چکا ہوں کہ پریگوزن کی ریسٹورنٹس کی چین ہوا کرتی تھی, اور پیورن جو تھا وہ بڑا پسند کرتا تھا پریگوزن کے کھانوں کو, اور ان کے ریسٹورنٹ میں جایا کرتا تھا. پریگوزن کے ریسٹورنٹ میں پیورن جاتا تھا. بہت سارے اور بھی ہیڈز آف دی اسٹیٹس جو کہ رشیا گھومنے آتے تھے وہ بھی جاتے تھے. بعد میں یہ اس لائن میں آیا ہوا تھا, پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کی لائن میں. اچھا انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو کمانڈرز جنہوں نے ڈسلوائلٹی دکھائی ہے نا رشیا کی طرف سے, تو عجب بات یہ ہے کہ یہ جو ویگنر گروپ یا دیگر پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں نا, رشیا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیم آن پیپر. مطلب قانونی اعتبار سے رشیا اور ان کا کوئی بھی کانٹریکٹ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی رشیا کا لا ہی اپلائی نہیں ہوتا ہے. یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی, ان کے اوپر کوئی رشین لا اپلائی نہیں ہوتا. دے آر ابو دا لا, مطلب یہ قانون سے اوپر کی ایک چیز ہے. تو ان کو گورن کرنا, ان کو ہینڈل کرنا ویسے ہی کوئی آسان کام ہوتا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا اپنا بندہ, کوئی لائل بندہ جو ہے وہ اس کو سنبھالے, اور پیورن نے وہی کیا ہوا. یہ بندہ رشین آرمی کا ہی ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے جو کہ اب ویگنر گروپ کو دیکھے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ویگنر گروپ کا بڑا جو حصہ ہے وہ بیلاروس کے اندر ہی ڈپلائیڈ ہے. اب نیا باس ملنے کے بعد کس طرح کی کاروائیاں وہاں پر کی جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی جو نیا بندہ ہے وہ یہی کوشش کرے گا کہ پریگوزن کے جو وفادار ہیں پہلے تو ان کو دبڑدوز کیا جائے نا. تو میرے خیال سے ابھی تو فوری طور پر تو وہ اسی ٹاسک پہ کام کریں گے. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سارا ایپیسوڈ دیکھ کر خورشوف یاد آ گیا. رشیا میں یہی ہوا تھا, اسٹالن کے ڈیتھ کے بعد خورشوف چیف بنا تھا نا, تو چیف بنتے ہی خورشوف نے ڈی اسٹالنائزیشن شروع کر رکھی تھی, اور اسٹالن کے جتنے بھی وفادار تھے ان کو نیچے کر کے اور دوسرے وہ لے کر آ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے کلٹ فالوور بن گئے, کمیونسٹ جو ہیں, اور اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ گئے ہیں, اور ہم جو ایک کمیونسٹ جو ہیں وہ اسٹالن کے بس بھکت بن گئے, ہمیں بھکت نہیں بننا تھا. یہ ایک تھیوری وہ لے کر آیا تھا عجیب و غریب قسم کی. اس تھیوری نے سوویت یونین کو بہت زیادہ نقصان دیا تھا. سوویت یونین نے چائنا جیسا اپنا دوست ملک گنوا دیا تھا خورشوف کے آنے کے بعد. اور خورشوف کی ایک بڑی کنٹریبیوشن آپ کو ملتی ہے پہلے کولڈ وار کے اندر. سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار میں چائنا کو امریکہ کی طرف دھکیلا گیا تھا, لٹرلی ڈریگ کر دیا گیا تھا خورشوف کی وجہ سے. چیئرمین ماؤ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے خورشوف کو. تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ یاد آ گیا. یہاں پر بھی یہ جو ویگنر کا نیا چیف آیا ہے یقینی طور پر پریگوزن کے خلاف پالیسیز اڈاپٹ کرے گا, اور کوشش کرے گا کہ اس کے جو لائلسٹ ہیں, اگر کوئی تھورولی انویسٹیگیٹ کریں گے یہ لوگ, اس کے جو لائلسٹ ہوں گے ان کو یا تو نکالا جائے گا, یا ادھر ادھر کر دیا جائے گا, یا تو ڈیموٹ کر دیا جائے گا. اوپر یہ اپنے جو لائلسٹ ہوں گے لوگ ان کو لے کر آئے گا. اس کا شروع سے واسطہ رہا ہے ویگنر گروپ کے ساتھ. جب سیریا میں ڈپلائیڈ تھا نا, تو سیریا میں بھی ویگنر کے ہی کور میں کام کر رہا تھا. یہ بشار الاسد کی جو گورنمنٹ انہوں نے بچائی تھی. تو بڑا انٹرسٹنگ ایک فیز میں رشیا کی یہ جو میوٹنی ہے وہ داخل ہو چکی ہے. پوسٹ میوٹنی میں کہوں گا, وہ تو میوٹنی والا پلان ہی فیل ہو گیا نا. اب یہ پوسٹ میوٹنی فیز چل رہا ہے, اور اس میں میرے خیال سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. کچھ ہوا ضرور تھا. بہت سارے لوگ یہ جو ڈراما شاما اس کو بتا رہے ہیں, یہ ڈراما ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے ڈراما. ایسا مطلب ڈراما کرنے کی کیا ضرورت؟ جنگ کے دنوں میں کوئی مذاق کرتا ہے؟ یہ کوئی مذاق کا ٹائم تھا؟ کوئی مطلب پیوٹن مذاق کرے گا اس طرح سے؟ ادھر جنگ چل رہی ہے, ذرا سی غلطی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ڈو یو تھنک کہ پیوٹن یہاں پر مذاق کر رہا ہوگا ایسے لمحات میں, یار ذرا تھوڑا سا پریگوزن کو آگے کرتے مذاق کرتے؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی ڈراما فالس فلیگ مجھے نہیں لگتا. آئی پرسنلی بلیو یہ کوئی نہیں تھا. یہ بے وقوفی تھی کسی کی, پریگوزن کی, اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں تو ان کی بے وقوفی لگ رہی ہے. ڈراما نہیں لگ رہا. ایک پراپر اٹیمپٹ ضرور ہوئی ہے, اس میں امریکنس انوالو نہیں تھے. میں ذاتی طور پر یہ بلیو کرتا ہوں, اور امریکنس خود بھی کئی بار اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں, وہ نہیں تھے اس کے اندر. امریکنس اتنے بدو نہیں ہے کہ اتنے فضول قسم کے اور بیکار قسم کے پلانز بنائیں گے جو کہ 48 گھنٹوں میں ٹھوس ہو جائیں. میرا نہیں خیال اس میں ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہاں پر نیوکلیئر ہتھیار ڈپلائیڈ ہیں, کچھ بھی ہو سکتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کی چیز میں انوالو ہوں گے. اور رپورٹس ضرور آئی ہیں ایسی ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی کہ
جب یہ میوٹنی ہو رہی تھی نا بغاوت، تو وہ 48 گھنٹے جو تھے امریکنس مسلسل رابطے میں تھے رشینز کے ساتھ، اور ان کو بتا رہے تھے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس. وہ مسلسل ان کو بتا رہے تھے. اب دیکھیں اتنا ہارڈ لینگویج امریکہ کے لیے یوز بھی نہیں کی اس کے بعد رشینز نے. تو میرے خیال سے یہ اندرونی کچھ فالٹ لائن تھی جو کہ آخر میں پھٹی ہے، لیکن بری طرح سے فیل ہوئی ہے پھر ان کے خلاف.